ایک خاتون نے اپنی ایک سہیلی کا مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ڈائریکٹ تو آپ سے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں ہی اس کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری وہ سہیلی اپنے دیور کو پسند کرنے لگی ہے، جبکہ اس کا شوہر بھی موجود ہے۔ ایسی صورت میں وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر دیور کے ساتھ نکاح کر لے، جبکہ دیور بھی اس بات پر رضامند ہے، لیکن شوہر اس بات سے بے خبر ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا آپ اس معاشرتی بے ربطگی اور اس طرح کی چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اسلام اس قسم کی اجازت دیتا ہے کہ دیوروں کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں اور بعد میں شوہروں سے طلاقیں لے کر ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ یہ صرف فقہی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے۔ آپ سماجی پہلوؤں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اس لیے آپ کی ایک نظر کی ضرورت ہے۔ میری بچی ڈائریکٹلی پوچھی کوئی نہیں میری بیٹی، مگر چلو آپ نے بیٹا اس کی طرف سے بیان کر لیا۔ قرآن نے ان کو افدان کہا، یہ جو خفیہ دوستیاں لگا رہے تھے نا مرد عورتیں، خدن کی جماعت نہ، یہ یارانے نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر بدقسمتی سے ایسا ہو گیا نا تو پھر حل یہی ہے کہ پہلے کام سے دھوکہ نہ کرے، اس کو صاف کہہ دے کہ میرا تیرا نباہ نہیں، اور وہ بھی عقل سے کام لے کہ بدکاری ہو جائے گی بھی ٹھیک ہے، طلاق دے دے اور وہ دیور سے شادی کر لے، حلال رستہ اختیار، حرام نہ کرے۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا کہ طلاق ہی نہیں دیتے، وہ خام خواہ دیتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھا، کچھ جان ہی نہیں چھوڑتے، پھر وہ عدالتوں کے دھکے کھاتی ہیں، طرح طرح کے بہتان لگا کر جان چھڑاتی ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے جس عورت نے طلاق لی ہے نا آپ کہہ کر، وہ جمیلہ ہے۔ جب عبداللہ بن ابی تھا نا رئیس المنافقین مدینہ کا سردار ہی تھا منافق طلاق، جب اس کی بہن تھی وہ، اس نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جو خاوند ہے نا، خاوند بہت اعلیٰ درجے کا تھا، ثابت بن قیس حضور کا خطیب تھا۔ جب کافر آتے تھے نا قبیلے، ان کے شاعر ہوتے تھے، خطیب ہوتے تھے، لیکچرار، اپنے اپنے قبیلے کے وہ مناقب اور شانیں بیان کرتے تھے، مقابلے میں پھر ثابت کھڑے ہوتے تھے، یہ لیکچرار تھے اسلام کے، جو اسلام کی زمین حضور بڑی تعریف کرتے تھے۔ اس کی بیوی تھی، اس نے کہا ثابت کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اتنا بدشکل نظر آیا، لوگ بھی آ رہے تھے، وہ بھی ان میں جو میں نے دیکھا، ان کے مقابلے میں اس کی شکل اتنی ناپسند آئی کہ جب وہ میرے قریب آیا تھا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، اتنی نفرت کیا ظاہر کی۔ تو ساتھ ہی اس نے کہا مومن تھی نا، آگے سوال تھا کہ گناہ کرتے رہو، مومن نسبت کیا نہیں، اس نے کہا انی اکرہ الکفر فی الایمان، میں ایمان رکھتے ہوئے کافر ہونے سے ڈرتی ہوں، کہ رہوں گی مومن کہلاتی، ہو جاؤں گی کافر، گناہ ہو گیا۔ کیسا مسئلہ اس نے بیان کہ مومن نہیں رہتا جب وہ یہ جرم کرتا۔ حضور نے ثابت کو بلا کر کہا کہ جو باغ تم نے دیا تھا نا نہر میں، اپنا باغ وصولو، خد سبیلا، راستے سے ہٹ جاؤ، چھوڑو اس کا راستہ، طلاق دلوا دی، پہلا قرآن اسلام۔ اسی لیے مولوی صاحب لکھتے ہیں اور نسائیات والے، کوئی عدالت اس کی نہیں مکلف ہے پوچھے کیوں قرآن لے رہی، جو جج یہ پوچھتا بالکل جھوٹا، اور وکیل جو بحثیں کر رہے غلط ہے، جھوٹے گزر بنائے گی بہانے، یہ وجہ وہ صفائیاں دیتا رہے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے کہا مجھے نفرت ہوگی، میں اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اللہ اللہ خیر۔ اس پر تسلی کر سکتا جج، کچھ مہلت دے، صلح کی کوشش کرے، مگر اس بحث میں کہ تیرا بہانہ ٹھیک ہے یا نہیں، رد کر دے گا، وہ ایمان میں کفر کرے گی، گناہ کے پھر ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بچی اگر یہ چاہتی ہے نا تو خاوند سے صاف کہہ دے، بچنا تو چاہیے تھا، مگر ہو گیا اگر یہ معاملہ، طلاق لے لے، کیا کر نہیں دیتا تو عدالت سے لے لے، تو اپنے دیور سے شادی کرے، کوئی گناہ نہیں اس میں، بدکاری نہ کرے، حلال کا رستہ اختیار کرے۔ مولانا صاحب اس میں ایک پہلو پر یہ بھی ایک روشنی تھوڑی سی ڈالی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہمارے یہاں بے پردگی ہے، اور آج کل جس طرح کے لباس خواتین گھر میں پہن کر پھرتی ہیں، جہاں ان کے دیور بھی ہیں، ان کے اپنے جیٹھ بھی ہیں، چچا تایوں کے بیٹے بھی آتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح سے ایک کانٹے بوئیں گے کاشف بیٹا تو پھر کانٹے چبھیں گے۔ جب ایسی چیزیں آ گئیں گھروں میں، یہ موبائل فون آ گیا اور یہ انٹرنیٹ آ گیا اور ٹیلی ویژن آ گیا، بے پردگی، نتیجے یہی نکلے، پھر بعد میں رونے کا کیا کریں۔ اس پر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے نا، جیسے لوگوں نے نکال لیا کہ دیور جیٹ سے پردہ کرو، ان کی بھی جاتی ہے، گھر میں آنے والوں سے پردہ ہوگا کہ جینا حرام ہو جائے گا، مگر جو تنہائی میں بیٹھنا علیحدہ، یہ بھی جرم ہے کہ کوئی تیسرا آدمی نہیں، دیور ہے جیٹ اندر بیٹھی ہوئی بند کمرے میں۔ اس کا حضور نے جب کہا نا کہ کوئی عورت تنہائی کی بات تھی، پردہ نہیں تھا، اس طرح نہ بیٹھے کہ وہاں کوئی محرم پاس نہیں، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، رون کا الحمق بخاون کا بھائی وغیرہ ہے، وہ تو موت ہے، وہ تو زیادہ خطرناک بات ہے، بہت غلط ہی۔ اس حدیث سے کیا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو دیور ہیں وہ بھابھیوں کے کمرے میں جا کر بھائیوں کی عدم موجودگی میں یا کوئی اور فرد نہ بیٹھیں؟ نہیں، سارے گھر کے افراد ہیں نا وہاں بیٹھ رہے، علیحدہ نہیں بیٹھنا۔ مولانا یہ بھی ایک عمومی طور پر رویہ دیکھا گیا ہے کہ گھر والے جب جاتے ہیں تو بھابھی کو بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں، دیور کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک رویہ تنہائی والا ہی ایک رویہ آ جاتا ہے، ساری خرابی اسی سے پیدا۔